والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءتهم، اور جب آئے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالوا لن نؤمن، تو یہ کہتے تھے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، اس وقت تک ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہمیں اس کے مثل اس جیسا دیا جائے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والے ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں بھیجنا ہے، کہاں رکھنا ہے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ عذاب شدید، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو عذاب، سخت عذاب، جن لوگوں نے جرم کیا، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر کیا کرتے تھے. پیچھے آپ سماعت فرما چکے کہ مکر اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کو غلط بات کی طرف لگانا، کہ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر کے کسی کو غلط گائیڈ کرنا، غلط سمجھانا. یہ کفار جو تھے یہ مسلمانوں کو ایسی ایسی باتیں بتلاتے، ایسے ان کے دلوں کے اندر شبہات ڈالتے کہ وہ اسلام سے بیدار ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس وجہ سے کہا کہ یہ مکر کرتے ہیں. فرماتے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جس وقت تک ہمارے پاس ایسے ہی وحی آ جائے یا ایسے ہی طریقہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین اختیار کرے جس طرح اللہ رب العالمین رسولوں پر نبوت بھیجتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجے، ہمارے اوپر بھی وہ پیغام لے کر کے ہمیں دعوت دے، پھر ہم ایمان لائیں گے. پیچھے آپ سے بات فرما چکے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں جا بجا جھوٹا قرار دیا اور فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی ان کے دعوے ہیں، اللہ رب العالمین سارے کے ساروں کو، ان کے مطالبات کو پورا کر دے، پھر بھی یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر مرض کو پیدا کر دیا، اور ایسا مرض کہ اب یہ دیکھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں سکتے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت جو تھی، ہدایت کا جو مقصد تھا، اللہ رب العالمین نے ان سے وہ چھین لیا. اب یہ ہدایت کیسے پائیں گے؟ فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی نبوت کو کہاں بھیجنا ہے. اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو چنا، ان میں سے ابراہیم میں سے اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کو چنا، ان کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کو چنا، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا. اب یہ کفار جو تھے، یہود جو تھے، یہ اس وجہ سے اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام سے نفرت، بغض اور عداوت رکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام ہماری قوم، ہمارے قبیلے اور ہم لوگوں میں سے کیوں نہیں آئے. اس وجہ سے یہ ساری باتیں پھیلا کر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر شبہ شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایمان نہیں لائے. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اچھی طریقے سے جانتے پہچانتے تھے، جیسا کہ جیسے اپنے سگے بیٹوں کو جانتے ہو. اس وجہ سے بغض اور عناد میں آ کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ام یحتدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، کیا تم لوگ اس وجہ سے ان لوگوں سے نفرت کرتے ہو، بغض رکھتے ہو، حسد کرتے ہو، کینہ رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے انہیں کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے. یہ آیات یہود کے متعلق نازل ہوئی، اور اس آیات کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہود جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے، آپ علیہ السلام کی صفات کو بھی جانتے تھے، صرف حسد اور بغض کی وجہ سے کہ ہماری قوم میں سے نہیں، ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نفرت کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم یحتدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، کہ تم اس وجہ سے ان لوگوں سے نفرت کرتے ہو، مسلمانوں سے، اللہ کے رسول سے، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت دی، انہیں ہدایت دی اور تمہیں نہیں دی. اس وجہ سے یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے دے.
فرمایا کہ آپ یہاں یہ نہ سمجھیے کہ آپ جو کرتے رہے آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، یہ جو تم مکر کیا کرتے ہو، یہ جو تم جھوٹی باتیں کرتے ہو، یہ فریب پھیلاتے ہو، اس کے سبب اللہ رب العالمین تم نے جو بڑے بڑے جرم کیے ان کے سبب اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا، ایسا عذاب عذاب شدید سخت قسم کا عذاب ہوگا، اور جو ان قریب آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نصیحت کی ہے کہ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، بعد آ جاؤ، اگر نہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور کسی کے اندر بھی اتنا ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔